اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 'جب جادوگر حاضر ہوئے تو موسیٰ نے ان سے کہا تمہیں جو کچھ ڈالنا ہے ڈالو. بس جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ نے کہا جو کچھ تم نے پیش کیا ہے وہ جادو ہے. اللہ یقیناً اسے نابود کر دے گا. بے شک
اللہ مفسدوں کے کام نہیں سدھارتا، اور اللہ اپنے فیصلوں سے حق کو ثابت کر دکھاتا ہے، خواہ مجرموں کو ناگوار گزرے۔ فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين فقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين فأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم۔ چنانچہ موسیٰ پر ان کی اپنی قوم کے چند افراد کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ فرعون اور اس کے سرداروں کے خوف کی وجہ سے کہ کہیں وہ انہیں مصیبت سے دوچار نہ کر دیں، کیونکہ ملک میں فرعون کی بالادستی تھی اور وہ حد سے بڑا ہوا تھا۔ اور موسیٰ نے کہا اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو اگر تم مسلمان ہو۔ بس انہوں نے کہا ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے، اے ہمارے پروردگار ہمیں ظالموں کے لیے ذریعہ آزمائش نہ بنا، اور اپنی رحمت سے ہمیں کافر قوم سے نجات عطا فرما۔ اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کی طرف وحی بھیجی کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے مکانات مہیا کرو اور اپنے مکانوں کو قبلہ بناؤ اور نماز قائم کرو اور مومنوں کو بشارت دو۔ اور موسیٰ نے عرض کی اے ہمارے پروردگار، تو نے فرعون اور اس کے درباریوں کو دنیاوی زندگی میں زینت بخشی اور دولت سے نوازا ہے۔ پروردگارہ، کیا یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ دوسروں کو تیری راہ سے بھٹکائیں؟ پروردگارہ، ان کی دولت کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے تاکہ یہ لوگ دردناک عذاب کا سامنا کرنے تک ایمان نہ لائیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی رسول اللہ وآلہ الاطہار۔ دیکھیے نہیں کالر نہیں ہے۔ دیکھیے پہلی آیت جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وقال فرعون اوتونی بکل ساحر علیم، یعنی فرعون نے کہا کہ تم جتنے بھی پیشہ ور، علیم کا یہاں پہ مطلب پیشہ ور جو ماہر اور حاذق جو بھی
सहारा हैं, जो जादूगर हैं, वो लेकर आ जाओ। अब देखिए जब जनाब मूसा के सामने, कितनी अजीब बात यह है कि फिरौन का दरबार है, थोड़ा सा इसको मंजर कैसे करो, फिरौन का दरबार है, जनाब मूसा और जनाब मूसा पर ईमान लाने वाली जो कौम है बनी इसराइल, वो मातूब है, यानी ज़ेर इताब है, ज़ेर शिकंजा है, वो तीसरे दर्जे के शहरी शुमार होते हैं। अगर आज की इस तरह में बात की जाए, तीसरे दर्जे के शहरी शुमार होते हैं। और फिरौन है, फिरौन का जो हशम है, उसकी शान व शौकत है, उसका रोज़ दबदबा है। उसके बाद अब फिरौन ने जो अपना, जिसे कहते हैं, जो अपनी तदबीर फेंकी है, वो है सहारा की सूरत में, यानी जादूगरों की सूरत में। जनाब मूसा के पास कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है, कोई पेशावरों की टीम नहीं है कि जो इस मामले को समझे कि ये जो साजिश करेंगे वो साजिश, वो मंसूबा होगा क्या, उस मंसूबे का तोड़ क्या होगा। जनाब मूसा के पास तो ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन जनाब मूसा का कॉन्फिडेंस, जिसे आप कहें ना कॉन्फिडेंस, उसे कह रहा हूँ मैं, उनका कॉन्फिडेंस देखें परवरदिगार क्या कह रहा है, फलम्मा जहाँ सहारा, तो जब सहारा यानी जादूगर आए, सहारा जम है साहिर की, जिस तरीके से तालिब की जम है तलबा, काफिर की जम है कफरा, इसी तरीके से साहिर की जम है सहारा। अब ये सहारा जब आए, यानी साहिर जब आए, क़ाल लहु मूसा, मूसा ने क्या, अलकू मा अंतुम मुल्कुन, तुम्हें जो फेंकना है फेंक दो। देखिए हाथ में रस्सी है, उनके हाथ में जो तनाबे हैं, जिनके अंदर किसी गर्दिश की वजह से, किसी साइंटिफिक और फिजिकल किसी तब्दील फिनोमेना की वजह से वो सांप की तरह रेंगना शुरू हो जाते हैं, हाथ में दिख रही है। लेकिन मूसा ने ये नहीं कहा कि तुम्हारे हाथ में जो रस्सियाँ हैं वो फेंक दो, बल्कि कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो फेंक दो। इससे जनाब मूसा की वो ताकत समझ आ रही है कि वो दर हकीकत असा पर एतमाद नहीं कर रहे थे। तवज्जो कीजिएगा, असा पर एतमाद, क्योंकि देखिए अगर इस असा को ले लें, असाए मूसा की तरफ इशारा है। देखिए इस असाए मूसा के अंदर परवरदिगार आलम ने कितना तजाद जमा किया। यही असाए मूसा था कि जो दरबार फिरौन में जब फेंका गया तो उसने अजदहे में तब्दील होकर जो उसके सांप थे, जो उनकी रस्सियाँ थी सांप नुमा, उसे हजम कर लिया। सही है। और यही असा ही था कि जब मूसा और मूसा के मानने वाले, उनके पैरोकार जब नील के किनारे पर पहुंचे हैं, तो परवरदिगार आलम से चाहिए कि परवरदिगार आलम हमें इस नील के दरिया को अबूर करवा दे। तो परवरदिगार आलम ने कोई और मौजिज़ा नहीं कहा, बल्कि कहा इसी असा को फेंको, यही मौजिज़ा तुम्हें नील से अबूर करवा देगा। यानी एक ही मौजिज़े के जरिए से दुश्मनों पर रोब भी तारी किया, और उसी मौजिज़े के जरिए से मोमिनान मूसा यानी दोस्तदारान मूसा को पुरुमीद और पुरबख्श भी किया। एक ही मौजिज़े के जरिए से, एक ही असा और एक ही लाठी के जरिए से। इससे क्या समझाना चाह रहा हूँ कि मूसा का एतमाद असबाब पर नहीं था, क्योंकि असबाब पर होता तो लामाला तौर पर मूसा क्या कहते, मूसा तो ये सोचते ना, जैसे हर माकूल इंसान सोचता है कि यार उनकी तो इतनी सारी रस्सियाँ हैं, मेरे पास अजदहा थोड़ी, मेरे हाथ में तो असा है। असा का ताल्लुक, लाठी का ताल्लुक जो है वो इन रस्सियों से, इन सांपों से क्या बनता है। लेकिन मूसा का एतमाद, जैसा कि मैं कहना चाह रहा हूँ, कि असबाब पर नहीं था। असबाब को इस्तेमाल जरूर किया, क्योंकि परवरदिगार आलम का कानून कुदरत है कि वो इस कायनात में जो भी काम करता है वो असबाब के तहत करता है। मूसा ने भी सबब को इस्तेमाल जरूर किया, लाठी फेंकी जरूर, लेकिन एतमाद असबाब पर नहीं किया, बल्कि एतमाद मुसब्बिबुल असबाब पर किया। जब एतमाद मुसब्बिबुल असबाब पर किया, तो जब परवरदिगार ने कहा कि लाठी फेंक दो, मूसा ने लाठी फेंक दी। अब लाठी में कितनी तगयीरात, कितनी तब्दीलियां होते हुए वो अजदहे में बन गई, वो अजदहे की सूरत में सामने आई। अब देखिए इसी यही वजह है, चूंकि उनका एतमाद मुसब्बिबुल असबाब पर था। हमारा आमतौर पर, मसलन मैं दूसरों की क्या बात करूँ, अपने आप को सबसे पहले बोझ इल्जाम करार देते हुए कि हमारा एतमाद असबाब पर होता है। इस्तेमाल भी हम असबाब को करते हैं और हमारा एतमाद भी असबाब पर होता है। हकीकत मसलन मैं अपनी बार बार बात करते हुए कह रहा हूँ, अपने आप को रखते हुए, कि मसलन अगर हम तबीब के पास जाते हैं, मतब जाते हैं, मुआलिज के पास जाते हैं, तो दर हकीकत वो जो नुस्खा तजवीज़ करता है, हम उसी नुस्खे को अशाफी समझते हैं। शाफी यानी शिफा देने वाली ज़ात, उसी नुस्खे को हम शाफी समझते हैं, जबकि परवरदिगार आलम वो ज़ात है कि जिसने दवा के अंदर शिफा रखी है। दवा बस खुद शाफी नहीं थी, परवरदिगार शाफी था, उसने दवा को शाफी बनाया। वो जो है ना सर, तो औलिया खुदा का वतीरा ये कि वो एतमाद मुसब्बिबुल असबाब पर करता है। अभी एक छोटा सा वाक़या तो तफसीली है, लेकिन उसे जल्दी बयान करता हुआ चला जाऊँ। वो देखिए एक मरतबा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु सलात दीजिए मोहम्मद वाले
ایک مرتبہ چھٹے امام کے سامنے ایک شام سے ایک شخص آتا ہے. شخص آ کے کہتا ہے ابن رسول اللہ تو نہیں کہا، بہرحال اس سے خطاب کرتے ہوئے امام کا نام لیتے ہوئے کہا کہ میں جو ہے وہ آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. مسلمان تھا وہ شخص، مسلمان تھا. میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. امام نے کہا کہ اس بات پہ مناظرہ کرے گا؟ تو کہا کہ کچھ اپنی بات ہے اور کچھ رسول اللہ کی بات ہے. کچھ رسول اللہ کی باتیں حدیثیں ہوں گی اور کچھ میری اپنی ذہن کی اختراعات ہوں گی، اپنے ناقص فہم کے مطابق جو میری باتیں ہوں گی وہ کروں گا. تو امام دیکھیں سامنے والا جو پہلوان آتا ہے اکھاڑے میں، تو آپ سب سے پہلے اس کی قوت بازو کا اندازہ کرتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اگر آپ نے سامنے والے کی قوت بازو کا، اس کی طاقت و توانائی کا اگر اندازہ نہیں کیا تو آپ اس کے مقابلے میں اپنا کھلاڑی نہیں اتارتے. اس لیے کیونکہ اگر آپ نے سامنے والے کی قوت کا اندازہ کیے بغیر اگر اپنی جانب سے کھلاڑی اتار لیا تو اس بات کا امکان کبھی پایا جاتا ہے کہ اگر وہ زیادہ طاقتور اور آپ کا بندہ زیادہ ناتوان ہوا تو وہ آپ کے بندے کو پچھاڑ دے گا. یہی ہے نا قانون کھیل کا، قانون تو دستور تو یہی ہے دنیا کی گیمیں کھیلنے کا. اب یہی بات میں کر رہا ہوں. دیکھیں جب امام کے سامنے وہ مناظر آیا ہے تو امام نے یہ نہیں کہا کہ تو کتنا جانتا ہے، تو کیا کیا جانتا ہے، تو نے کتنا پڑھا ہے، تیری تعلیم کیا ہے، تیری کوالیفیکیشن کیا ہے، بلکہ اپنے شاگرد یونس ابن یعقوب سے کہا کہ یونس ابن یعقوب جاؤ اس کے ساتھ مناظرہ جا کر. امام نے نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو پیش نہیں کیا، اپنے آپ کو پیش کرتے تو ہم چلے پھر کہہ دیتے کہ بھائی امام تو چونکہ ظاہری بات ہے علم لدنی رکھتے ہیں اس لیے امام اتر گئے میدان میں اس سے مناظرہ کرنے کے لیے. امام نے یونس ابن یعقوب پر اعتماد کیا. پھر یونس ابن یعقوب نے جب ہاتھ اٹھا لیا، جب کہا کہ نہیں میں مناظرہ نہیں کر سکتا، تو امام نے کہا باہر سے جا کر حشام ابن حکم کو بلاؤ. حشام ابن حکم آئے. اب حشام ابن حکم مناظرہ کر رہے ہیں. امام نے کہا پہلے اس سے دوسرے سوالات پوچھنا شروع کیے. واقعہ میں نے بیان کیا یہاں پر نہیں بیان کیا، ریپیٹیشن ہونا شروع تو بتا دیجیے. صلوات بھیجیے محمد وآل محمد. واقعات میں عام طور پر آدمی جو ہے نا وہ کنفیوز رہتا ہے کہ کہیں بیان کیا یا نہیں کیا. دوبارہ اب دیکھیے کہ امام نے جب ہشام ابن حکم، کتنی عمر ہے ہشام ابن حکم کی؟ اس وقت نوخیز ہے، یعنی صحیح طریقے سے روایت کے مطابق صحیح طریقے سے ابھی ان کے چہرے پر محاسن بھی نہیں سجے تھے. اتنی کم عمری کے عالم میں امام نے ہشام ابن حکم کو آگے کر دیا. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اس واقعے کی تفصیل میں ابھی بتا دیتا ہوں، لیکن میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، اگر ہشام ابن حکم ہار جاتے تو شکست کس کی ہوتی؟ ہوتی یا نہیں ہوتی؟ بالکل ہوتی ہے شکست امام کی. لیکن چونکہ امام کا اعتماد پروردگار عالم کی ذات پر ہے، اب پروردگار عالم کیسے امام کو وہاں پہ سرخرو کرے گا آپ یہ دیکھیے. اب ہشام ابن حکم نے، اس نے شامی شخص نے جو شام سے آیا تھا، اس نے ہشام ابن حکم سے سوال پوچھنا شروع کیا. سوال کیا پوچھا؟ اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ پروردگار عالم نے انسان کو آزاد خلق کیا ہے یا مجبور خلق کیا ہے؟ معذرت، ہشام ابن حکم نے پہلے سوال پوچھنا شروع کیا کہ پروردگار عالم نے انسان کو آزاد خلق کیا ہے یا انسان کو مکلف خلق کیا ہے، انسان کو ذمہ دار خلق کیا ہے؟ یعنی پروردگار عالم، کیا انسان اپنی مصلحت بہتر جانتا ہے یا پروردگار عالم اس انسان کی مصلحت بہتر جانتا ہے؟ کون جانتا ہے؟ پروردگار عالم یقیناً بہتر جانتا ہے. کیونکہ یہ اکثر میں یہ جملہ کہتا ہوں کہ دیکھیے انسان کی نفسیات کو، انسان کی شخصیت کو سب سے زیادہ کون اچھا سمجھتا ہے؟ اس عالم دنیاوی، اس عالم مادہ میں، اس دنیا میں سب سے زیادہ انسان کی نفسیات کو کون بہتر سمجھتا ہے؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کا ماموں اس کی نفسیات کو سب سے بہتر سمجھتا ہے؟ کیا یہ کہہ سکتے ہیں؟ کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا دوست اس سے سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے؟ جانتا ہے؟ نہیں جانتا. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کا استاد، اس کا ٹیچر اسے سب سے بہتر جانتا ہے؟ نہیں جانتا. کون جانتا ہے سب سے بہتر؟ ماں. ماں وہ رشتہ ہے جو انسان کی نفسیات کو، اپنے بچے کی پیدائش کے بعد اپنے بچے کی شخصیت کو، اپنے بچے کی نفسیات کو، اپنے بچے کے کردار کو، اپنے بچے کے نقائص کو، اپنے بچے کے معائب کو بھی اور اپنے بچے کے محاسن کو بھی سب سے بہتر جانتی ہے. ایسا ہی ہے نا؟ اس حد تک بہتر جانتی ہے کہ وہ یہ جانتی ہے کہ میرے بچہ کو کب گرمی لگے گی، میرے بچے کو کب سردی لگے گی، میرے بچے کو کس چیز سے الرجی ہے، میرے بچے کو کس چیز سے الرجی نہیں ہے، میرا بچہ یہ چیز کھائے گا تو اس کا پیٹ خراب ہو جائے گا، میرا بچہ یہ کھائے گا تو اس کا سر درد ہونا شروع ہو جائے گا. یہ ماں سب سے بہتر جانتی ہے. حتیٰ کہ باپ کے بارے میں بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ باپ بھی اتنا بہتر جانتا ہو جتنا ماں بہتر جانتی ہے. یہی ہے نا؟ جبکہ اس ماں نے اس بچے کو، ایک ماں نے اس بچے کو 9 مہینے حمل کیا تھا. حمل کرنا یعنی اٹھانا، حمل کیا تھا. تو جب حامل انسان
بچے کی شخصیت کو اتنا بہتر جانتی ہے تو جب خالق انسان کی بات کی جائے وہ کتنا بہتر جانتا ہوگا. جب حامل انسان کو اتنا بہتر انسان کی نشیب و فراز اس کی باریکیوں کو اتنا بہتر جانتی ہے تو خالق انسان کتنا بہتر جانتا ہوگا. ہشام نے سوال پوچھا شامی سے کہ پروردگار بہتر جانتا ہے یا انسان اپنی مصلحت بہتر جانتا ہے. اس شامی نے کہا یقیناً پروردگار عالم بہتر جانتا ہے. تو اس نے کہا ہشام نے پوچھا کہ بتاؤ کہ پروردگار عالم نے جو بہتر جانا ہے اس کی دلیل کیا ہے. تو دلیل کیا بیان کی؟ کہا وہ شامی کہتا ہے دلیل شریعتوں کا بھیجا جانا. پروردگار نے سب سے پہلے یہودیت کو بھیجا یعنی جناب موسیٰ کی شریعت کو, پھر جناب مسیح کی شریعت کو, پھر ختم مرتبت کی شریعت کو بھیجا. اچھا پھر ہشام پوچھتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میرے اور تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے تو وہ اختلاف برطرف کیسے ہوگا؟ تو ایک مرتبہ وہ شامی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کے ذریعے سے. اب ہشام کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول کی رحلت ہو جائے پھر میرے اور تمہارے درمیان کوئی اختلاف, کوئی نزاع, کوئی وکیرہ ہو جائے تو وہ حل کیسے ہوگا؟ تو وہ ہشامی کہتا ہے کہ قرآن مجید کے ذریعے سے. تو وہیں پر ہی ہشام گرفت میں لیتے ہیں کہ اگر قرآن مجید کے اندر یہ صلاحیت ہوتی کہ میرے اور تمہارے درمیان موجود اختلافات کو برطرف کر سکے تو تمہیں شام سے اٹھ کر یہاں پر آنے کی ضرورت ہی کیا پڑتی؟ اس لیے کیونکہ وہ قرآن جو 604 صفحوں پر مشتمل ہے عثمان طہا کا, جو علم سے شروع ہو کے ناس و فلک پر ختم ہو رہا ہے, جو تمہارے پاس شام کے شیلف میں پڑا ہوا ہے وہ میرے پاس مدینے میں بھی پڑا ہوا ہے. اگر یہی کافی ہوتا ہے اختلافات کے برطرف ہونے کے ذریعے سے تو بھلا اختلافات ہوتے ہی کیوں؟ تو وہ کہتا ہے میں کیا کہوں, اگر میں کہوں کہ اختلافات نہیں ہیں تو یہ بات بھی غلط ہے کیونکہ لامحالہ طور پر اختلاف تو ہے, اور اگر میں یہ کہوں کہ اس سے اختلافات حل ہو سکتے ہیں تو یہ بات بھی غلط ہے اس لیے کیونکہ یہ تو ہے. لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کے درمیان 73 فرقے بن گئے نا, 71 72 73 فرقے بن گئے. اتنی تقسیم ہے, اتنے مکاتب ہے, اتنی آرا ہے, ایک ایک آیت پر انسان کی اتنی مفسرین کی نظرات پائی جاتی ہے کہ بعض اوقات زمین تا آسمان کے درمیان فرق دکھائی دیتا ہے. اس قدر تضاد اور منافات پایا جاتا ہے. تو اب ایک مرتبہ امام وہ مسترب ہوا تو ایک مرتبہ امام نے اس سے کہا کہ یہی سارے سوالات تم اب ہشام سے پوچھو. وہ عمر رسیدہ ہے, ہشام کم سن ہے, وہ تجربے کار ہے, ہشام کے پاس تجربہ نہیں ہے, لیکن جس در سے وابستہ ہے ہشام اس در کا فیض دیکھیے گا. اب ایک مرتبہ جب اس نے وہی سوالات کی تکرار شروع کی کہ پروردگار عالم انسان کی مصلحت بہتر جانتا ہے یا انسان اپنی مصلحت بہتر جانتا ہے, اس ہشام نے کہا یقیناً پروردگار عالم ہماری مصلحت بہتر جانتا ہے. اچھا اگر ہماری مصلحت بہتر جانتا ہے دلیل کیا ہے؟ ہشام کہتے ہیں دلیل شریعتوں کا بھیجا جانا ہے. اچھا اگر ہمارے اور تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے, شامی پوچھتا ہے اگر ہمارے اور تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے تو اختلاف برطرف کیسے ہوگا؟ تو ہشام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے کی بات کر رہے ہو یا آج کے زمانے کی بات کر رہے ہو؟ اگر اللہ کے رسول کے زمانے کی بات کر رہے ہو تو اختلافات رحمت للعالمین اللہ کے رسول کے ذریعے سے حل ہوں گے, اور اگر آج کے زمانے کی بات کر رہے ہو تو دیکھو صادق آل محمد جو مسند پر بیٹھا ہے اس کے ذریعے سے میرے اور تمہارے اختلافات حل ہوں گے. تمام ہوگی, دلیل تو سامنے آ گئی نا. اب وہ کہتا ہے کہ میں کروں تو کیا کروں؟ تو امام نے کہا, اب اس پہ دلیل تمام ہوئی کہ وہ امام سے سوالات کرے. کچھ پوچھنا ہے؟ تو امام نے اس سے کہا کہ میں تیرے چہرے پر جو اضطراب ہے اسے محسوس کر رہا ہوں. تجھے اضطراب اس بات کا ہے کہ میں اس وقت جعفر صادق سے پوچھوں تو کیا پوچھوں؟ تو میں تجھے بتا دیتا ہوں کہ تو مجھ سے کیا پوچھ. اگر تو مجھ سے یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ تو شام سے کس دن نکلا تھا میں تجھے بتا دیتا ہوں. اگر تو یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ شام سے جب تو نکلا تھا تو تیرے ساتھ کون کون ہمراہ تھے, تیرے اصحاب کون تھے, تیرے جانثار کون تھے, تیرے ہمراہ دوست کون تھے, میں تجھے بتا سکتا ہوں. اگر تو مجھ سے یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ جب شام سے تو نکلا تھا تو کہاں کہاں پر تیرے کاروان کا پڑاؤ ہوا تھا, کب چلا تھا, کہاں پر رکا تھا, کس دن رکا تھا, کہاں پر کیا کھایا تھا, کیا پیا تھا, کس سے ملا تھا, کس سے نہیں ملا تھا, میں تجھے تیرے سفر کی تفصیلات اول سے لے کر آخر تک تمام تر تفصیلات بتا سکتا ہوں. اب ایک مرتبہ جب امام کے اس علم لدنی کو دیکھتے ہیں, کیوں یہ علم لدنی کہاں سے آیا ہے؟ یہ علم لدنی فزکس کی کتاب پڑھ کے نہیں آیا, کیونکہ لامحالہ طور پہ میں اور آپ جو فزکس کی کتاب پڑھتے ہیں وہ اسباب کی کتاب پڑھتے ہیں. اسباب کی کتاب پڑھتے ہیں, اسباب نے لکھی ہوتی ہے اسباب کی کتاب, جبکہ پروردگار عالم نے مسبب الاسباب نے انہیں پڑھایا ہے. مسبب الاسباب نے انہیں پڑھایا ہے تو اب ان کے پاس سبب کے اندر جو سببیت ہوتی ہے اس تک کو یہ جانتے ہیں. ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں ہے, مسلمان تھا, شہادت دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے وحدہ لا شریک کے, اور سرکار ختم مرتبہ اللہ کے رسول ہیں اور آپ ان کے جانشین ہیں, اور میں شہادت دیتا ہوں کہ میں اسلام میں داخل ہو رہا ہوں. میں شہادت دیتا
ہوں کہ میں اسلام میں داخل ہو رہا ہوں. تو امام کہتے ہیں نہیں نہیں، تو اسلام میں داخل نہیں ہو رہا، اسلام میں تو پہلے سے داخل ہو چکا تھا، بلکہ اب تو اسلام کی معراج ایمان میں داخل ہو رہا ہے. اس لیے کیونکہ اسلام کے ذریعے سے تیری ولادتیں صحیح ہوئی تھیں اور ایمان کے ذریعے سے تیری عبادتیں صحیح ہوں گی. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. صلی اللہ اسی واقعے کے ذیل میں جناب موسیٰ اور سہارا کے واقعے کے ذیل میں ایک اور بہت لطیف نقطہ یہ ہے کہ یہ البتہ یہ والی بات قرآن مجید میں جناب موسیٰ کا دوسرے مقامات پر، کیونکہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ تذکرہ جناب موسیٰ کا ہوا ہے، سرکار کا نہیں ہوا. سب سے زیادہ جناب ابو الادیان جناب ابراہیم کا نہیں ہوا، سب سے زیادہ تذکرہ جناب موسیٰ کا ہوا ہے. تو جناب موسیٰ کے ایک اور مقام پر پروردگار عالم نے یہ کہا ہے کہ جب جناب موسیٰ نے اپنی عصا پھینکنا شروع کی تو ان کے دل پر خوف طاری تھا، ان کے دل پر خوف طاری تھا. اور وہ افراد جو لامحالہ طور پہ مکتب اہل بیت سے دور ہیں تو ان کی تفسیر بھی پھر حقیقت سے دور ہو جاتی ہے. تو انہوں نے اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اس طریقے سے کی ہے کہ جناب موسیٰ پر یہ خوف طاری تھا کہ کہیں وہ ہار نہ جائے، کہیں وہ شکست سے دوچار، کیونکہ وہ تو اتنے سارے ہیں، وہ تو ماہر ہے، یہاں سے کہ تجربے کار ہے، پیشہ ور ہے، میں تو اکیلا نہتا، بہت میری پوچھ بنائی پہ کون ہے؟ ایک اللہ، اور ظاہری طور پر کون ہے؟ ایک ہارون. یہی ہے نا، ظاہری طور پر میری پوچھ بنائی پہ ایک ہارون ہے، اور تو میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، نہ میرے پاس مال و متاع ہے، نہ میرے پاس زرق و برق ہے، نہ میرے پاس مال و متاع ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس تو سب کچھ ہے. تو جناب قرآن مجید میں جہاں پہ لکھا ہے کہ موسیٰ پر خوف طاری تھا، تو جو افراد مکتب اہل بیت سے دور ہیں، جنہوں نے حق کو حقیقت کے دروازے سے نہیں لیا بلکہ کہیں اور دائیں بائیں سے لیا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب موسیٰ پر خوف طاری تھا اس بات کا کہ کہیں میں شکست سے دوچار نہ ہو جاؤں. کہ وہی افراد ہیں جب پروردگار عالم نے قرآن مجید میں رسول کو امی قرار دیا ہے تو وہ امی کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ رسول اللہ نعوذ باللہ جاہل تھے، رسول اللہ نعوذ باللہ ان پڑھ تھے، جبکہ مکتب اہل بیت والوں نے امی، کلمہ امی سورہ مبارکہ جمعہ میں بھی ہے ظاہراً، وہ قرآن مجید کے مطابق مقام پر رسول اللہ کو امی قرار دیا گیا ہے. تو امی کا مطلب مکتب اہل بیت کے ماننے والوں نے اور مفسرین نے یہ ترجمہ نہیں کیا کہ رسول اللہ ان پڑھ تھے، رسول اللہ جاہل تھے، رسول اللہ ناخواندہ تھے، علیہ باللہ من ذالک. اس لیے کیونکہ پروردگار عالم نے وہ علم کی فضیلت، وہ لکھنے کی فضیلت جو ایک معمولی انسان تک کو عطا کی ہے، وہ کیسے ممکن ہے کہ جو افضل البشر ہو اسے عطا نہ کرے. اس لیے مکتب اہل بیت کے ماننے والوں نے ترجمہ اس کا یہ کیا، امی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پڑھنا لکھنا جانتے نہیں تھے، نہیں، پڑھنا لکھنا جانتے تو تھے لیکن پڑھتے لکھتے نہیں تھے. دیکھیے بہت فرق ہے. آپ ابھی پڑھ نہیں رہے، اس وقت آپ پڑھ نہیں رہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پڑھنا جانتے. آپ ابھی اس لکھ نہیں رہے کیونکہ آپ میں سے کسی کے ہاتھ میں قلم نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لکھنا جانتے نہیں ہے. صلاحیت کا ہونا اور ہے، صلاحیت کا اظہار ہونا اور ہے. صلاحیت کا اظہار نہیں ہوتا تھا یہ الگ بات ہے، لیکن صلاحیت کے عدم اظہار سے یہ دلیل نہیں لی جا سکتی کہ صلاحیت وہاں پر نہیں پائی جاتی. تو امی کا جو اس طرح سے یہ معنی کرتے ہیں وہاں پہ جناب موسیٰ کا یہ معنی کیا جاتا ہے. جبکہ مکتب اہل بیت کے ماننے والوں نے، امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں اس بات کو بیان کیا کہ جناب موسیٰ پر جو خوف طاری تھا، دیکھیے کیا اولیاء خدا کا خوف ہے، وہ خوف یہ نہیں تھا کہ میں جب عصا پھینکوں گا تو میری عصا ان کی رسیوں اور ان کے سانپوں کے سامنے ضائع نہ ہو جائے، میرا منصوبہ ان کے سامنے، ان کی ہمت عملی تبدیل کے سامنے فیل نہ ہو جائے، میں ہار نہ جاؤں، میں شکست سے دوچار نہ ہو جاؤں. بلکہ جناب موسیٰ کا خوف یہ تھا کہ جب میں عصا پھینکوں گا اور جب وہ رسیاں پھینکیں گے تو ان کی رسیاں ہیں شعبدہ، ان کی رسیاں ہیں جادو، اور میری عصا ہے معجزہ. کہیں وہ افراد جو تماشائی ہیں، جو بنی اسرائیل ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، اگر وہ معجزے اور جادو کے درمیان فرق نہیں سمجھتے ہوں گے تو افسوس اس بات کا ہو جائے گا کہ وہ عصا کو بھی شعبدہ سمجھنا شروع کر دیں گے. کتنا فرق ہے اس خوف میں. یہ خوف نہیں تھا کہ میں ہار جاؤں گا، یہ تو یقین تھا کہ میں جیت جاؤں گا کیونکہ میری پشت پناہی پر پروردگار عالم کی ذات ہے. لیکن خوف اس بات کا تھا کہ یہ افراد جو دیکھ نہیں پاتے، یہ افراد جو سمجھ نہیں پاتے، یہ افراد جو معجزے اور جادو کے درمیان فرق نہیں سمجھ پاتے. لیکن دیکھیے کتنی عجیب بات یہ ہے کہ پروردگار عالم نے کیسے کیسے سرخرو کیا جناب موسیٰ کو. جہاں پر وہ عصا نے ان رسیوں کو ہضم کر لیا وہ تو ایک الگ سرخرو، لیکن وہ جیسے کہتے ہیں نا، جیسے میں عامیانہ سے طریقے سے کہوں کہ آج کل موجودہ زمانے میں ہر بندہ
مطلب اپنے آپ کو ایک قصوروار قرار دیتے ہیں. میرے جیسا بندہ بھی جسے کوئی ردیف قافیہ بھی نہ پتا ہو وہ بھی شعر کہنا شروع کر دیتا ہے, آخر میں اپنا بڑا سا مقطع بھی ہوتا ہے نہیں ہوتا. تو آپ تو ممکن ہے جو افراد شعری ذوق نہ رکھتے ہو وہ تو ممکن ہے میرے جیسے آدمی کی جس بے ذوق آدمی کے شعر پر آپ داد دینا شروع کر دیں, لیکن وہ جو ایک شاعر بیٹھا ہوگا وہ سمجھ جائے گا کہ اس کے شعر میں کوئی وزن نہیں پایا جاتا, اس کے شعر میں کوئی معنی مفہوم نہیں پایا جاتا, اس کے شعر میں ردیف اور قافیہ کو زبردستی جوڑا گیا ہے ورنہ کوئی جوڑ نہیں بن رہا. تو وہ جو ماہر ہوگا وہ سمجھ جائے گا, غیر ماہر دھوکہ کھا جائے گا. اب اسی طریقے سے ممکن ہے کہ وہاں پر دوسرے لوگ تو دھوکہ کھا جاتے ہیں, لیکن جب سہارا نے دیکھا کہ جو ساحر نے اور جادوگروں نے دیکھا کہ جو عصا پھینکی گئی ہے وہ کوئی معجزہ, وہ کوئی جادو نہیں ہے, وہ کوئی شعبدہ نہیں ہے, وہ کوئی نظر بندی یا چشم بندی نہیں ہے, بلکہ وہ معجزہ ہے, تو لہذا فوراً اعتماد کیا, فوراً ایمان لے کر آئے اور کہا کہ اے موسیٰ میں اس خدا پر ایمان لاتے ہیں, ہم اس خدا پر ایمان لاتے ہیں کہ جو کہ موسیٰ کا بھی خدا ہے اور ہارون کا بھی خدا ہے. ماہر سمجھ جاتا ہے, ماہر سمجھ جاتا ہے کہ کیا چیز معجزہ ہے, کیا چیز شعبدہ ہے. تو موسیٰ کو جہاں پہ پروردگار عالم نے اس واقعے میں بیان کیا کہ موسیٰ کو خوف تھا. خوف کس بات کا تھا؟ خوف اس بات کا تھا. اب یہیں سے میں اس کو ایک اور اینگل سے ریلیٹ کروں, وہ یہ دیکھیے کہ جب جناب ایک سلوات بھیجیے محمد والے جناب عباس ابن عبد المطلب رسول اللہ کے چچا ہیں. تو جب فتح مکہ کے بعد نہیں معذرت فتح مکہ سے پہلے انہیں رسول اللہ نے اپنی تمام تر سپاہ, مکہ چونکہ ایک جیسے کہتے ہیں ایک نشیبی علاقے میں ہے اور اطراف میں ہر جانب پہاڑیاں ہیں, تو رسول اللہ نے اپنی سپاہ اسلام کو کہا تھا کہ تم 3-3 4-4 کی ٹولی بنا کر دور دور بیٹھو, فاصلے سے بیٹھو اور آگ روشن کرو. اس سے ہوگا کیا کہ جب وہ نشیب میں اہل مکہ اور اہل قریش جب تمہیں دیکھیں گے تو وہ کیا سمجھیں گے, تمہاری عددی اکثریت سے وہ خوف زدہ ہو جائیں گے, وہ دیکھیں گے یہ تو بہت بڑی سپاہ آ رہی ہے. تو ایک مرتبہ جناب عباس ابن عبد المطلب جو مکے میں رہتے تھے انہوں نے ابو سفیان کو لیا اور ابو سفیان کے ساتھ وہاں پر پہنچے, دکھائی سپاہ دکھائی. تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ اے عباس تمہارے بھتیجے نے تو کیا سلطنت بنا لی ہے. توجہ اس فکر میں توجہ کیجیے گا, تمہارے بھتیجے نے تو کیا سلطنت بنا لی ہے. بس یہی بات دیکھیے کہ اسلام کے جاؤ بشم کو یا ولایت غدیر کی ولایت کو بعض لوگوں نے سلطنت سمجھنا شروع کر دیا, بعض لوگوں نے دنیاوی حکومت سمجھنا شروع کر دیا. جب سلطنت سمجھنا شروع کر دیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ نماز تو اللہ سے لیں گے, مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, نماز تو اللہ سے لیں گے لیکن حاکم اپنی مرضی کا بنائیں گے. بھائی میرے ساتھ ہے نا, نماز اللہ سے لیں گے, روزہ کون ڈسکرائب کرے گا, وہ اللہ کرے گا, لیکن حکومت ہم اپنی مرضی کی چلائیں گے. اور اسی بات کی طرف پروردگار عالم نے اشارہ کیا نہیں یہ دھوکہ مت کھا جاؤ. جس طریقے سے رازق پروردگار عالم کی ذات ہے, جس طریقے سے اول پروردگار عالم کی ذات ہے, اسی طریقے سے حاکم بھی پروردگار عالم ہی کی ذات ہے. یا وہ خود حاکم ہوگا یا وہ حاکم ہوگا کہ جسے وہ منسوخ کرے. تو بس تشیعوں کے پاس, مکتب اہل بیت کے پاس جتنی نتھری بھی توحید پائی جاتی ہے اتنی آپ کو کسی اور مکتب میں دکھائی نہیں دے گی. اس لیے کیونکہ ہم رازق بھی پروردگار کو مانتے ہیں اور حاکم بھی پروردگار کو مانتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ حاکم بھی وہی ہونا چاہیے, یا خود پروردگار حاکم ہو یا وہ حاکم ہو کہ جسے پروردگار عالم نے منسوخ کیا. تو دیکھیں بعض لوگوں نے جب ولایت اور خلافت, ولایت اور سلطنت کو گڑبڑ کرنا شروع کر دیا اور میں اشتباہ کرنا شروع کر دیا. کیا سمجھنا شروع کر دیا کہ رسول اللہ نے علی کو غدیر کے مقام پر اپنے چچازاد بھائی کو سلطان بنا دیا, اپنے چچازاد بھائی کو خلیفہ بنا دیا, اپنی اقربا پروری شروع کر دی. بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ رسول نے غدیر قوم کے میدان پہ اقربا پروری شروع کر دی, جبکہ رسول اللہ یہی بات کا خوف رکھتے تھے کہ جب میں رسول اللہ کے خوف کا بھی قرآن مجید میں سورہ مبارکہ مائدہ میں ظاہراً اشارہ ہوا ہے کہ رسول اللہ کو اسی بات کا خوف تھا کہ جب میں ولایت کا اعلان کروں گا, جب میں علی کی ولایت کا, علی کی خلافت کا, اللہ کے حکم سے مجھے مولا کا تاج ان کے سر پر جسے کہتے ہیں کہ مزین کروں گا ان کے سر کو, تو لوگ کہیں یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ یہ اقربا پروری کر رہے ہیں. لوگ کہیں یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ ایک بادشاہ مرتے وقت دوسرے کو بادشاہ معین کر رہا ہے, دوسرے بادشاہ کو مقرر کر رہا ہے. لوگ یہ سمجھنا شروع کر دیں. تو جس طریقے سے رسول اللہ کو خوف تھا وہی خوف جناب موسیٰ کی نسبت بھی دکھائی دیتا ہے. ایک سوال ہے جی محمد وال محمد. اب یہ ایک آیت ہے یہاں پر, فتنتن فقالوا علی اللہ توکلنا, جناب موسیٰ پر جو لوگ ایمان لے لیے, آیت ہے 85, جو لوگ جناب موسیٰ پر ایمان لے کر آئے انہوں نے کہا فقالوا علی اللہ توکلنا کہ ہمارا توکل
پروردگار پر ہے. یعنی ہمارا توکل کا کیا مطلب ہے؟ توکل یعنی ہم نے اپنے کیس کی ذمہ داری اپنا وکیل بنایا ہے، وہ پروردگار کو بنایا ہے. اور پروردگار بہترین وکیل ہے کیونکہ پروردگار عالم بہترین چارہ ساز ہے. تو ہم نے اپنا وکیل اپنے معاملات کی سپردگی جو ہے وہ پر نتائج کا انجام اور نتائج کی ذمہ داری جو ہے وہ پروردگار عالم پر عائد کرتی ہے. پروردگار پر توکل کیا ہے ربنا. اب یہ دیکھیے یہ جو لوگ مومن ہوئے، جو لوگ ایمان لے کر آئے، ان کی دعا ہے اے ہمارے پروردگار لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، کہ اے پروردگار ہمیں ظالم قوم کے لیے فتنہ قرار نہ دے. یہی ہے نا ترجمہ، ہمیں ظالم قوم کے لیے فتنہ نہ بنا. اب دیکھیے فتنے کا عام طور پر ہم کیا معنی کرتے ہیں؟ فتنے کا معنی یہ کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ظالم قوم کی نسبت لا تعلق بنا دے، ہمیں ظالم قوم کی نسبت فتنہ نہ بنا. اس کا کیا مطلب ہم کرتے ہیں؟ ہمیں ظالم قوم کی نسبت لا تعلق بنا دے. جبکہ اتفاقاً حق کا وتیرہ یہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ ظلم سے نبرد آزما رہتا ہے. حق کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ وہ باطل سے، وہ ظلم سے ہمیشہ نبرد آزما رہتا ہے. اس حد تک نبرد آزما رہتا ہے کہ امیر المومنین کو جب چوتھی خلافت کی پیشکش کی گئی تو امیر المومنین نے کہا کہ بھائی میں پہلے بھی تمہاری وزارت کر رہا تھا، پہلے بھی تمہاری تمہیں مشورہ دے رہا تھا، میں وزیر ہونا بہتر سمجھتا ہوں اس کی نسبت کہ میں تمہارا حاکم بن جاؤں. تو مجھے چوتھے مرحلے میں بھی تم وزیر کے طور پر قبول کر لو. حاکم اپنی مرضی سے پہلے بھی بنا رہے تھے، بعد میں بھی بنا رہے تھے، اب کسی اور کو بنا لو. تو امیر المومنین میں جب بہت اصرار کیا گیا، جب اتمام حجت ہو گیا، تو امیر المومنین نے کہا کہ اگر پروردگار عالم نے جاننے والوں سے عہد نہ لیا ہوتا کہ وہ مظلوم کی داد رسی کرے تو کسی دور میں تمہاری خلافت کو قبول نہ کرتا. اگر پروردگار عالم نے جاننے والے علماء سے، عالم سے، جس کے پاس علم ہے، جس کے پاس دانش ہے، جس کے پاس سمجھداری اور پوچھ ہے، اگر اس سے عہد اور وعدہ نہ لیا ہوتا، کس بات کا وعدہ؟ کہ وہ مظلوم کی داد رسی، شیعہ کی داد رسی نہیں کہا. دیکھیں توجہ کیجیے گا، امیر کے فقرے پر شیعہ کی داد رسی نہیں کہا ہے. امیر المومنین نے مسلمان کی داد رسی نہیں کہا، بلکہ کہا ہے مظلوم کی داد رسی. آج دیکھیے کشمیر کے مسلمان دیکھیے، آج یمن کے مسلمان دیکھیے، آج ویتنام کے مسلمان، جو وہاں کے مسلمان دیکھیے جو اسے بدھسٹ لوگ جس طریقے سے ان پہ بربریت کر رہے ہیں، یا دیگر عالم اسلام، فلسطین کو دیکھیے، دیگر ممالک کو دیکھیے، افغانستان کو دیکھیے. تو امیر المومنین کا کیا کہا کہ اگر مظلوم کی داد رسی کا وعدہ نہ کیا ہوگا. تو دیکھیے امیر المومنین کا تو یہ طریقہ، ان کی سنت یہ رہی ہے، اور تمام ائمہ حق کی سنت یہ نہیں رہی کہ وہ جب کوئی ظلم کو دیکھیں تو وہ ایک کونے میں دبک کے بیٹھ جائے اور کونے میں لا تعلق ہو کر بیٹھ جائے، منزوی زندگی گزارنا شروع کرتے. بلکہ ظلم سے تو ہمیشہ وہ نبرد آزما رہے ہیں. تو فتنہ کا مطلب یہاں پہ لا تعلق ہونا نہیں ہے، بلکہ فتنے کا مطلب یہ کہ پروردگار ہمیں قوم ظالم کے لیے فتنہ نہ بنا. یعنی پروردگار ہمیں قوم ظالم کے لیے تو ابزار اور ان کے لیے کوئی بازیچہ نہ بنا دے. ایسا نہ ہو ایک مرتبہ انسان دانستگی میں ظالم کا آلے کار بنتا ہے جان بوجھ کر، ایک مرتبہ انسان نادانستگی میں قوم ظالم کا آلے کار بن جاتا ہے. وہ اپنے تئیں وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں، لیکن حقیقتاً وہ صحیح نہیں کر رہا ہوتا، حقیقتاً وہ غلط کر رہا ہوتا ہے. میں اس کی تاریخ میں مثال دے کر بات ختم کروں. وہ دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں جتنے افراد، کم از کم جو تعداد بتائی جاتی ہے اور زیادہ علماء نے اسی پر اعتماد کیا، وہ 30,000 کا لشکر، یعنی 72 کے مقابلے میں 30,000 کا لشکر آیا تھا. تو 30,000 کا جو یہ لشکر آیا تھا اس میں توجہ کیجیے گا، 30,000 کا جو یہ لشکر آیا تھا اس میں ایک تو عمر سعد جیسے کردار تھے، ایک شمر جیسے کردار تھے، جنہیں پتا تھا کہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ غلط ہے. لیکن بڑی تعداد ان کی نہیں تھی، بڑی تعداد ان کی تھی کہ جو حسین ابن علی پر جب پتھر مار رہے تھے، جب ان پر تیر پیغام کر رہے تھے، تو وہ قربتاً اللہ یہ کام کر رہے تھے. توجہ ہے، یعنی جب یہ کام کر رہے تھے تو وہ یہ نہیں کر رہے تھے کہ ہم تو یزید کی خدمت کر رہے ہیں، ہم تو ظلم کی خدمت کر رہے ہیں، ہم تو باطل کی خدمت کر رہے ہیں، یہ سمجھ کے نہیں کر رہے تھے. بلکہ وہ اپنے تئیں کیا سمجھ رہے تھے کہ ہم اس سے مرضی معبود کو حاصل کر رہے ہیں، ہم اس سے پروردگار عالم کو خوشنود کر رہے ہیں. تو انسان بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جب دانستگی کے ساتھ باطل کا آلے کار بن جائے. اکثریت یہی تاریخ میں دیکھا گیا ہے کہ انسان نادانستگی میں باطل کا اور قوم ظالم کا آلے کار بن جاتا ہے. اپنے تئیں تو یہ سمجھتا ہے کہ میں حق کی خدمت کر رہا ہوں، اپنے تئیں تو یہ سمجھتا ہے کہ میں مظلوم کی نصرت کر رہا ہوں، لیکن در حقیقت وہ نہ مظلوم کی نصرت کر رہا ہوتا ہے اور نہ حق کی مدد کر رہا ہوتا ہے. اب ایک اور ہے میرے پاس 2 سے 3 منٹ اور دے دیجیے گا مجھے. ایک اور آیت ہے، اس کو بھی دیکھیے کتنی عجیب بات یہ ہے. بسم اللہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. دیکھیں اس میں کتنی لطیف بات ہے کہ پروردگار عالم نے بنی اسرائیل سے کیا کہا کہ جب تمہیں نماز پڑھنی ہو تو اپنے گھر کو قبلہ بنا لو.
توجہ کیجیے، جب تمہیں نماز پڑھنی ہو تو تم اپنے گھر کو قبلہ بنا لو. یہ آیت یہ تو بنی اسرائیل کی نسبت بات تھی. اب اگر مسلمانوں کی نسبت بات کی جائے تو اس قرآن کے 34ویں صفحے پر سورہ مبارک 2 سے 12 شروع ہو رہا ہے. اس میں پروردگار اس کی تیسری آیت، اس کی 144ویں آیت سورہ مبارک بقرہ کی 144ویں آیت میں کیا پروردگار کہہ رہا ہے کہ نرا تقلب وجهک فی السماء. اے حبیب، یعنی ختمی مرتبت سے ارشاد کرتے ہوئے کہہ رہا ہے پروردگار، اے حبیب ہم تمہارے چہرے پر جو تم آسمان پر بار بار اپنی توجہ دیکھ رہے ہو، بار بار اپنے چہرے کو دیکھ رہے ہو کہ شاید اب وحی آ جائے، شاید اب جبرائیل کوئی پیغام لے کر آ جائے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں تمہارا اضطراب اور تمہاری پریشانی کو ہم محسوس کر رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم تمہیں ایک ایسے رخ کی جانب موڑ دیں گے، ایک ایسی چیز کو تمہارا قبلہ بنا دیں گے جو تمہیں راضی کر دیں گے، جو تم جس سے تم خوشنود ہو جاؤ گے. پھر کہہ رہا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اے حبیب اب تم اپنا رخ جو ہے وہ مسجد الحرام کی جانب کر دو. کس لیے اپنا رخ مسجد الحرام کی جانب کر دو؟ نماز پڑھنے کے لیے. یعنی جب نماز پڑھنی ہو تو تم اپنا رخ مسجد الحرام کی جانب کر دو، تم اپنا رخ کعبے کی جانب کر دو، تم اپنا رخ سعودی عرب کی جانب کر دو. کب؟ جب تمہیں نماز پڑھنی ہو. لیکن کہیں مسلمانوں کو یہ گمان نہ ہونا شروع ہو جائے کہ جس طریقے سے خانہ کعبہ مکے کے اندر پایا جاتا ہے اسی طریقے سے خدا بھی مکے ہی میں رہتا ہے، کہیں یہ گمان ہونا نہ شروع ہو جائے. اس لیے پروردگار نے جب خانہ کعبہ اور نماز کی بات کی تو وہاں پر کہا کہ مسجد الحرام میں قبلہ کرو، مسجد الحرام کی جانب سمت کرو، مسجد الحرام کو اپنا رخ بناؤ اور اپنا قبلہ بناؤ. لیکن جب خود اپنی ذات کی بات کی ہے تو پھر وہاں پر کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہ مشرق بھی پروردگار کے لیے ہے اور مغرب بھی پروردگار کے لیے ہے. وَأَيْنَمَا تُوَلِّ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں پر بھی اپنا رخ کر لو وہیں پر تم پروردگار کو پاؤ گے. یعنی ایسا نہیں ہے خانہ کعبہ تو آپ کو حجاز میں ملے گا، خانہ کعبہ تو آپ کو سعودی عرب میں ملے گا، خانہ کعبہ تو آپ کو مکے میں ملے گا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ پروردگار بھی مکے میں رہتا ہے شاہ فیصل میں نہیں رہتا. نہیں، پروردگار ہر جگہ رہتا ہے. اگر تم مشرق میں چلے جاؤ تو وہاں پر بھی پروردگار رہتا ہے، اگر مغرب میں چلے جاؤ تو وہاں پر بھی پروردگار رہتا ہے. اب اسی آیت سے ایک فقہی مسئلہ بیان کرتے ہوئے بات کو ختم کر رہا ہوں. وہ اسی آیت سے، یہ آیت سورہ مبارکہ بقرہ میں ہے کہ مشرق بھی پروردگار کا ہے، مغرب بھی پروردگار کا ہے. جہاں پر بھی تم رخ کرو، جہاں پر بھی تم اپنی سمت کرو تم وہیں پر پروردگار کو پاؤ گے. اسی آیت سے استفادہ کرتے ہوئے فقہاء نے فتویٰ دیا ہے کہ انسان واجب نمازوں کے لیے، کیا کہہ رہا ہوں، واجب نمازوں کے لیے تو انسان پر ضروری ہے کہ انسان خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنائے، جو آپ کا قبلہ بنا ہوا ہے. مسجد کی محراب بھی اسی سمت بنائی جاتی ہے، مردے کو دفن بھی اسی سمت کیا جاتا ہے. لیکن مستحب نماز کے لیے، کون سی نماز کے لیے؟ مستحب نماز کے لیے. اگر انسان سفر کر رہا ہو، اپنے گھر جا رہا ہے، یا آپ نمائش پر آپ کو کوئی کام ہے، موٹر سائیکل پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر آپ سفر کے دوران ہے اور مستحب نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے قبلے کی شرط کو نہیں رکھا گیا. اسی لیے انسان موٹر سائیکل پر چلتے ہوئے اگر وضو کے ساتھ ہے، یعنی اگر طہارت کے ساتھ ہے، تو انسان موٹر سائیکل پر بھی مستحب نماز پڑھ سکتا ہے. انسان راستہ چلتے ہوئے بھی ظہر کی 8 رکعت نفل ہے، مسجد پہنچتے پہنچتے جماعت کھڑی ہو جائے گی، نہیں پڑھ سکتے. عصر کی 8 رکعت نفل ہے، درمیان کا فاصلہ بہت کم ہے، تو انسان راستہ چلتے ہوئے بھی ان نوافل نماز کو پڑھ سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ تم جس سمت اپنا رخ کر لو تو وہیں پر پروردگار کو پاؤ گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. پروردگار سے دعا ہوا ہے کہ پروردگار ہمیں صحیح معنی میں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے.